اب وہی موسم چل رہا ہے، سارے حجاج کرام کشاں کشاں چل پڑے، لبیک پکارتے ہوئے ہیں، رب ذوالجلال کے دربار میں حاضر ہیں۔ ذرا ان کے چہروں کو آپ دیکھنا، اور حج کے موسم میں ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی چیز دل کو پگھلا دیتی ہے تو وہاں کا منظر ہے۔ اسی لیے حج کی عبادت جو فرض کی گئی، اور یہ بھی فرمایا گیا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ ہم یہاں رہ کر کے جو ایمان لائے ہوئے ہیں، اسلام پر ہیں، وہاں جانے کے بعد اسلام کی عظمت اور اہمیت ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ اتنے ملکوں سے، اتنی نسلوں والے، اتنے قوموں والے، ہر زبان والے وہاں پر موجود، لیکن دیکھو تو کپڑے سب کے ایک ہی ہیں۔ کالے بھی ہے وہی سفید احرام میں ہیں، گورے بھی وہی سفید احرام میں ہیں۔ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، کسی بھی ملک کا احرام وہی دو چادریں پہن کے آیا ہے، اس میں بھی وہی چادریں، مشکل سے زیادہ اگر 100-200 کا فرق ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی سونے کی لڑیاں پیرو کر نہ احرام پہنتا ہے، نہ ریشم کے لباس میں احرام پہنتا ہے، وہی کاٹن کے کپڑوں میں احرام میں آتا ہے، چاہے وہ اپنے وقت کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو۔ وہ دو لباس میں جب آتا ہے اور اسے تو ایسے رکھا گیا، چہرہ بھی نہیں ڈھانکنا ہے، سر بھی نہیں اوڑھنا ہے، اور کوئی سلی ہوئی چیز بھی نہیں پہننا ہے، حتیٰ کہ خوشبو بھی نہ لگاؤ، لباس میں خوشبو بھی نہ لگاؤ، اسی حالت میں آؤ۔ اور جب یہاں سے بھی آپ حاجیوں کو دیکھتے ہوں گے، اس طرح سے ان کی شکل غریب اور فقیر کی نظر آتی ہے، دیکھنے میں یہ کروڑ پتی ہے، لیکن جس وقت یہ دو لباس پہنتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ مسکین ہے، اور میرے رب کو مسکینی حالت زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالی فقر کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا تھا، اے نبی چاہو تو دنیا کی پوری دولت لے لو اور چاہے تو فقر کو لے لو۔ حضور فرماتے میں نے پوچھا ہے مولا تو نے مجھے اختیار دیا ہے، چاہو تو مالداروں کی پوری زندگی لے لوں۔ حضور فرماتے اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے اور چاندی کے پہاڑ چلا کریں گے۔ اللہ نے اختیار دیا اپنے محبوب کو، چاہے تو آپ سونے کے محلات لے لو، چاہے تو فقر و فاقہ لے لو۔ حضور نے اپنی مرضی سے نہیں، رب تعالیٰ سے خود آپ نے پوچھا ہے مولا تو نے مجھے اختیار دیا ہے ان دونوں چیزوں میں، یہ تو بتا کہ ان دو چیزوں میں پسند تجھے کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب میری پسند فقر و فاقہ ہے۔ حضور نے عرض کیا ہے رب العالمین جو تیری پسند ہے وہ میری پسند ہے، میں نے دنیا کو چھوڑ دیا صرف تیری پسند پر عمل کرنے کے لیے۔ اور زندگی بھر میرے آقا نے فقر و فاقہ کو کیوں اختیار کیا؟ کیونکہ یہ اللہ کو صورت پسند ہے، یہ صورت پسند ہے۔ اور حج میں یہی اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ لباس میں ہم پہنچتے ہیں، اور وہاں دیکھیں ہم فرق معلوم ہی نہیں کر سکتے۔ احرام میں دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ اپنے وقت کا منسٹر آیا ہے یا اپنے وقت کا بڑا رئیس زادہ آیا ہے، بادشاہ آیا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ ہم نے ایسے حج بھی کیے ہیں، تقریباً 2009 کی بات ہے، مصر کے وائس پریزیڈنٹ کا مقام ہے، شیخ احمد طنطاوی نام تھا، وہ جامع الازہر کے شیخ بھی تھے، ہزاروں کی سیکورٹی ان کے ہاں ہوا کرتی۔ وہ اسی سال حج پہ تھے، ہم بھی حج پہ تھے، عرفات کے میدان سے نکلے ہوئے تھے، اور بہت سارے بوڑھے حاجی، بہت سارے لوگ چلے جا رہے تھے، ہم بھی احرام میں ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ شیخ احمد طنطاوی وہ بھی آگے آگے کو چل رہے ہیں، ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے وہ بھی احرام میں ہیں۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ جماعت جماعت بنا کر کے لوگ چلتے رہتے ہیں۔ ہم نے 4 سال وہاں پر دیکھے، ملاقات کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا، وہ آج 2 خالی لباس میں ہمارے سامنے سادے انداز میں چلے جا رہے تھے۔ عام لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کون جا رہا ہے۔ میری نظر پڑی، پہچانا، اس کے بعد یہ احساس ہوا یہ تو ایک مثال ہے، نہ جانے کتنے عمرہ یہاں پر آئے ہوں گے، کتنے یہاں پر امیر زادے بادشاہ زادے آئے ہوں گے، لیکن میرے رب نے سب کو ایک لباس میں بلا کر پوری دنیا کو یہ میسج دیا کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب کے سب آدم سے ہو اور آدم کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یہی اسلامی مساوات ہیں، ایکویلیشن۔ اسلام یہ ہر عبادت میں نے بتایا، نماز میں یہ جماعت کا حکم اس لیے کہ ہماری برابری ہو، رمضان میں روزے کا حکم امیر و غریب کا فرق ختم ہو، زکوٰۃ کا حکم
इसलिए कि उन फुकरा और मसाकीन को देकर तुम अपने शाना बशाना चलाओ, उनको भी कैपेबल बनाओ। और हज का हुक्म अपना गुरूर तोड़ने के लिए, अपना घमंड तोड़ने के लिए, ये सारा जो जितना गुरूर है ये सब चीजें एहराम में आने के बाद खत्म हो जाती हैं। हज के मौसम में अपने आप को भी एहसास होने लगता है हमारी हैसियत इसके अलावा कुछ नहीं। और हदीस पाक में यही मिलता है, एहराम पहनने के बाद तुम्हें ये याद भी आना चाहिए, अरफात के मैदान में हाजी जमा होते हैं 9वीं ज़िलहिज्जा, जो हज का सबसे बड़ा रुकन, लब्बैक पुकारते रहते हैं, अल्लाहु अकबर। वो जब सदा गूंजती है तो दिल की धड़कनें तेज होती हैं। हमने खुद महसूस किया कि बदन कांपने लगता है। कुछ हुज्जाज इकराम बड़ी बुलंद आवाज से पुकारते हैं। हबशी लोग रोते रोते जब दुआ कर रहे होते हैं। इंडोनेशियों की जमात अलग, मलेशियों की जमात अलग, ये बाहर के गोरे अलग, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी अलग, लेकिन सब जाकर वहां मिक्स होते हैं। हमने खुद देखा कोई भी एक शेख दुआ कर रहे हैं, वो क्या दुआ कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, अपनी जुबान में पुकार रहे हैं, लेकिन पीछे खड़े होकर के अचानक आंखों से आंसू निकलते रहते हैं। ये मेरे रब ताला ने बंदों को ऐसे जोड़ा है कि हम आपस में एक दूसरे का नाम नहीं पूछ सकते। वहां पर आपका नाम क्या है, आप खैरियत से हैं या नहीं, उनकी जुबान मुझे नहीं मालूम, मेरी जुबान उन्हें नहीं मालूम, लेकिन जब हम पुकारते हैं मौला को एक ही जुबान में पुकारते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। चाहे दुनिया में जितनी भी जुबानें बोली जाती हों, मेरे रब ने अरबी जुबान पर हम सबको इकट्ठा फरमाया है। हमारी दुनिया भर में जितनी भी अजानें होंगी मस्जिद से, किसी भी अजान को आप अरबी के अलावा कलमात नहीं सुन सकते। अल्लाहु अकबर की ही सदा हर अजान से सुनाई दी जाती है। मस्जिद का इमाम अगर नमाज पढ़ा रहा हो तो कोई भी इमाम आज तक इंग्लिश में नमाज नहीं पढ़ाया होगा, न फारसी में, न कोई दूसरी जुबान में। फकत जो भी नमाज होगी वो सूरह फातिहा से ही शुरू होती है, अरबी जुबान से, चाहे तुम्हें समझ में आती हो या ना आती हो। ये रब ताला ने हमें इस तरह से मुत्तहिद रखा है, इस तरह से हमें बराबर रखा है।